السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام فراست قرآن میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 68 سے الفاظ کی وضاحت کو دیکھیں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین، میں امید کرتی ہوں اب تک کی جو آیات گزری ہیں ان میں جو الفاظ کی وضاحت ہم نے کی ہے آپ نے اس کو بعد میں بھی تھوڑا سا دہرایا ہوگا، اور آہستہ آہستہ آپ اس چیز کو محسوس کریں گے کہ بہت سے الفاظ قرآن میں ریپیٹ ہو رہے ہیں۔ اگر ایک دفعہ ان کا معنی اور مفہوم سمجھ لیا جائے، اس کی بنیاد، اس کی فاؤنڈیشن، اس کے روٹ لیٹرز کو سمجھ لیا جائے، آگے جب وہ لفظ دوبارہ آئے گا تو آپ خود ہی آئیڈینٹیفائی کر لیں گے کہ اس کا روٹ کیا ہے، لہٰذا اس کے معنی کیا ہوں گے۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ روٹ لیٹرز ہمیشہ بنیادی طور پہ وہی رہتے ہیں، صرف وہ لفظ اپنی ٹینس یا حالت کی وجہ سے اپنی شکل بدلے گا۔ مثال کے طور پہ اردو میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اسم اور فعل دو چیزیں ہوتی ہیں نا، تو عربی زبان میں بھی اسم اور فعل ہے، اور فعل کی جب ہم بات کرتے ہیں تو فعل کی 3 حالتیں ہوتی ہیں، ماضی، حال اور مستقبل۔ انہی 3 حالتوں کے ساتھ ساتھ وہ روٹ لیٹرز اپنی شکل کو تبدیل کریں گے تاکہ وہ اپنے حال کو بیان کر سکیں۔ اسی طرح جیسے میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا کہ عربی زبان میں ایک تیسرا صیغہ بھی ہے جو 2 لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، واحد، تثنیہ اور جمع۔ تو روٹ لیٹرز وہی ہوں گے۔ اب فعل کے اعتبار سے ماضی، حال، مستقبل اگر ہوگا تو وہاں بھی اس کی حالت بدلے گی، اس میں کچھ حروف کا اضافہ ہوگا، اور اسی طرح اگر وہ واحد، تثنیہ یا جمع کا صیغہ ہے تو وہ اپنی شکل بدلے گا۔ اگر یہ بنیادی چیزوں کو ہم سمجھ لیں تو آپ دیکھیں گے کہ قرآن کا ترجمہ بہت آسان ہو جائے گا، اور جب ترجمہ ہم کرنا سیکھ جائیں گے ڈائریکٹ عربک ٹیکسٹ کا تو آپ دیکھیں گے کہ اس کی تفسیر کے حوالے سے بھی بہت سہولت ملے گی، اور آف کورس قرآن تو ایک عمل کی کتاب ہے، تو جب بات سمجھ میں آ جائے گی تو عمل بھی انشاءاللہ آسان ہو جائے گا۔ تو ناظرین، آئیے ہم آج کا سبق شروع کرتے ہیں آیت نمبر 68 سورہ البقرہ سے۔ قالو، انہوں نے کہا۔ قالو اس کا روٹ یہ بہت دفعہ آپ دیکھیں گے قرآن میں مختلف شکلوں میں آئے گا، قالا، یقولو، قالو، قیلا، اور میں آپ کو ساتھ کے ساتھ بتاتی بھی جاؤں گی۔ قاف، واو، لام قول سے ہے یہ، اور یہاں پر یہ جمع کے صیغے میں آپ خود دیکھیں ترجمہ کہہ رہے انہوں نے کہا۔ ادعو، دعا کرو۔ ادعو کا روٹ دال، عین، واو۔ ادعو دعوت دینا، پکارنا۔ اردو میں بھی دعوت کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں۔ لنا ہمارے لیے، یہاں پہ لنا میں نون الف جو آ رہا ہے یہ ہمارے کو ریپریزنٹ کر رہا ہے، یعنی کہ یہ ضمیر کے طور پر آیا ہے، لنا ہمارے لیے۔ رب کا، اپنے رب سے۔ رب، رو بابا اس کا روٹ ہو گیا، اور کا ضمیر ہے جو کس کی طرف اشارہ کر رہی ہے، ترجمے میں کیا سمجھ آ رہا ہے، اپنے۔ یبین، وہ واضح کر دے۔ یبین کا روٹ با یا نون ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے واضح کرنا، یعنی بیان کرنا یا وضاحت کرنا۔ لنا ہمارے لیے۔ اب آپ دیکھیں پھر دوبارہ یہ ریپیٹ ہوا، ماں کیسی ہو، ہیا وہ، قالا کہا۔ اب یہاں آپ دیکھیں پیچھے قالو تھا، یہاں قالا آیا، اور یہاں پہ واحد کے لیے آ رہا ہے، قالا کہا، انہو بے شک وہ۔ انہ بھی میں نے آپ کو بتایا قرآن میں جب کسی بات کو یقینی طور پر کہنا ہو تو ہم جیسے اردو میں بھی بے شک کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ہو ضمیر وہ، یقولو وہ فرماتا ہے۔ اب آپ دیکھیں پیچھے ہم نے قالو، پھر یہاں پڑھا قالا، اور یہاں ہے یقولو وہ فرماتا ہے۔ انہا بے شک وہ، ہا یہاں پہ
ضمیر کے طور پر وہ، بقرتن گائے، بقرتن گائے کے لیے، لا فاردن نہ بوڑھی ہو، فاردن۔ ایک چیز اور آپ کو بتاتی چلوں، پیچھے آپ دیکھیں بقرتن پر بھی تنوین آ رہی ہے پیش کی، فاردن پر بھی تنوین آ رہی ہے پیش کی۔ تنوین نارملی اسم پر لگتی ہے اور یہاں پر یہ ایک جیسے کامن ناؤن ہوتا ہے نا، عام اسم، تو گائے کیسی ہو، نہ بوڑھی ہو، فاردن، فا را داد اس کا روٹ ہے، گوشت کا کٹ جانا یا کم ہو جانا، مراد اس سے کیا ہے، یہ وہ عمر ہے جب گوشت گھلنا یا کم ہونا شروع ہو جائے۔ ولا اور نہ، بکرن چھوٹی، بکرن میں ہم کیا دیکھ رہے ہیں، پھر تنوین آ رہی ہے، اس کا مطلب ہے یہ بھی یہاں پر اسم ہے، با کاف را، بکرن۔ بکرن کا مطلب ہوتا ہے نوجوان، تو اگر آپ اس کو فاردن کے مقابلے میں دیکھیں گے تو یہ فاردن کا اپوزٹ ہو گیا، یعنی اس کی ضد ہو گئی، وہاں تھی بوڑھی اور یہاں کیا ہے، نوجوان۔ اوانن اوسط عمر کی ہو، اوانن میں پر بھی تنوین ہے، اس کا مطلب ہے یہ بھی یہاں اسم کے طور پر آ رہا ہے، درمیانی عمر کی ہو، روٹ اس کا عین واو نون ہے، آنا یعونا اونن درمیانی عمر کا ہونا، بینا درمیان، ذالکا اس کے، ففعلو تو کرو، فا عین لام، ففعلو میں فعلا کا روٹ آ رہا ہے، مطلب کیا ہے، کرنا، ما جو، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہوگا ناظرین کہ ما دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے، پیچھے بھی آپ نے دیکھا ہم نے اس کا ترجمہ کیا تھا ما کا کیسی ہو، یہاں پر ہم کہہ رہے ہیں جو، اور ما نہیں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو مرون تم حکم دیے جاتے ہو، تم حکم دیے جاتے ہو، تو اس میں آپ خود ہی اگر دیکھیں گے تو مرون امرا کا ساؤنڈ آپ کو محسوس بھی ہو رہا ہے، تو حمزہ میم را اس کا روٹ ہے، حکم دینا۔ قولو انہوں نے کہا، ادعو دعا کرو، اب آپ کچھ لفظ تو خود بھی پہچان کر اب آپ خود بتا دیں کہ اس کا روٹ کیا ہوگا، روٹ جب آپ کو پتہ ہوگا تو معنی بھی آپ خود ہی بتا دیں گے۔ ادعو کا کیا تھا، دال عین واو، اور معنی کیا تھا، پکارنا یا دعوت دینا۔ لنا ہمارے لیے، ربکا اپنے رب سے، یبین وہ واضح کر دے، یبین کا روٹ کیا تھا، با یا نون، لنا ہمارے لیے، ما کیسا ہو، لونہا رنگ اس کا، لونہا لون لام واو نون اس کا روٹ ہو گیا، اس سے مراد کیا ہے، رنگ، اس کی جمع کیا آئے گی، الوانن، تو اس سے مراد کیا ہوگا، بہت سے رنگ۔ قالا کہا، انہو بے شک وہ، یقولو وہ فرماتا ہے، انہا بے شک وہ، بقرتن گائے ہو، صفراء زرد رنگ کی، صفراء صاد فا را اس کا روٹ ہے، یہ کہتے ہیں کس کو، گندمی چمڑے کے رنگ کا جو رنگ ہوتا ہے نا اس کے لیے صفرا کا لفظ آتا ہے۔ فاقعن خوب گہرا ہو، فاقعن فا قاف عین اس کا روٹ ہے، اس سے مراد گہرا زرد اور گہرا سرخ رنگ، یہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ لفظ بغیر ملاوٹ اور آمیزش کے کسی بھی رنگ کو ظاہر کرتا ہے۔ لونہا رنگ اس کا، ہا ضمیر ہو گئی، اس کا کی طرف اشارہ کریے، اور لون کا مطلب رنگ۔ تسرو خوش کرتی ہو، تسرو سین را را خوش کرتی ہے یا بھاتی ہے، خوش کرنا، بھانا، اور اسی سے اگر آپ دیکھیں گے تو لفظ آئے گا مسرورن، مسرورن بھی استعمال ہوتا ہے نا خوشی کے لیے، مسرور۔ ان ناظرین دیکھنے والوں کو، ناظرین نون و را نظرہ سے دیکھنا۔ قولو انہوں نے کہا، ادعو دعا کرو، لنا ہمارے لیے، ربکا اپنے رب سے، یبین وہ واضح کر دے، لنا ہمارے لیے، ما کیسی ہو، ہیا وہ، انا بے شک، البقرہ گائے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں گے البقرہ، پیچھے ہم نے پڑھا بقرتن، تو جب ال نہیں لگی ہوئی تھی تو تنوین پوری آ رہی تھی، جب ال لگ گیا تو آپ دیکھیں را کے اوپر
ایک زبر آ رہی ہے، اور زبر بھی اس لیے کیونکہ یہاں پر وہ بطور مفعول آ رہا ہے۔ کیسی ہے؟ وہ گائے۔ تشابہ، مشتبہ ہو گئی ہے۔ تشابہ، شین با ہا اس کا روٹ ہے۔ تشابہ یتشابہ، یہ باب تفاعل سے ہے، ایک دوسرے سے مشابہ ہونا۔ علینا، ہم پر، وَإِنَّا اور بے شک ہم، ان اگر، شاء چاہا۔ شاء میں آپ کو کیا روٹ سمجھ آ رہا ہے؟ میں پہلے بھی ہم اس کو کر چکے ہوئے، شین یا حمزہ۔ اللہ نے، لمحتدون البتہ راہ پا لینے والے ہیں۔